على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید المرسلین شفیع للمذنبین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، قرآن مجید سے دو مقامات، ایک آیت مبارکہ سورہ دہر سے اور دوسری سورۃ البقرہ سے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب رحمان ایک عظیم عمل کی طرف حضرت انسان کی توجہ دلا رہے ہیں۔ وہ عظیم عمل کیا ہے؟ شکر کرنا۔ آج انشاءاللہ ہم شکر کی تعریف، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اللہ کے قرآن اور پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات محترم، شکر بڑا عظیم عمل ہے۔ سب سے پہلے اس کا معنی، اس کی تعریف محدثین اور مفسرین نے شکر کی تعریف کے اندر 20 اقوال نقل کیے ہیں، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ شکر کے معنی، شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنی زبان سے اعتراف کرنا، نعمتوں کی تعریف کرنا، اور دیگر اعضائے بدن یعنی جسم کے دوسرے اعضاء کے ساتھ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عبادت کرنا، زبان سے نعمت کا اعتراف کرنا، تعریف کرنا، اور دیگر اعضائے بدن کے ساتھ اللہ رب رحمان کی عبادت کرنا، یہ شکر ہے۔ اس کی انسان کی زندگی کے اندر اور اس کے دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کی راستے کی طرف رہنمائی کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ اس کی مرضی ہے شکر گزار بن جائے یا نہ شکرہ بن جائے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ انسان کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ 2۔ شکر گزار بندے اور نہ شکرے بندے۔ فرمایا اما شاکرم و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر والا رستہ اپنا لے یا نہ شکری والا رستہ اپنا لے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ انبیاء کی سنت ہے شکر کرنا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا انہو کان عبدن شکورا، بے شک ہمارے نوح شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے اوصاف، بڑی خوبیاں بیان کیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی، فرمایا شاکر لانعمی، ہمارا ابراہیم نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے مخاطب ہو کر یہ فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو چنا ہے برسالاتی، اپنی پیمبری کے لیے، و بکلامی اور اپنی ہم کلامی کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہذا ہم جو آپ کو حکم دیتے ہیں اسے پکڑ لیجئے اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ شکر کرنا انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر شکر کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، سورہ لقمان 21واں پارہ کہ ہم نے حضرت انسان کو نصیحت کی۔ یا اللہ کیا نصیحت ہے؟ فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ اے بندے تو میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن جا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہیں کرنی۔ شکر کی اہمیت کیا ہے کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء نے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزاری، اسی بات کا قوم کو درس دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں شکر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر متعدد صحابہ کرام کو شکر کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا دست مبارک ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر کرنے کی اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر جس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق طلب کی جاتی ہو۔ تو سامعین محترم، شکر ادا کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اس کی دین اسلام کے اندر انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ اب جو بندہ شکر کرے گا اسے ملے گا کیا؟ اس کی فضیلت، اللہ اکبر، سورہ ابراہیم 13واں پارہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کائنات کے لوگوں تمہارے لیے رب کا اعلان ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا تمہارے لیے اعلان ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرے گا رب رحمان اسے اور زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا فَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ ایک مقام پر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو حضرات محترم، اللہ کا شکر ادا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے،
انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کا شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، اللہ کا اس کے لیے اعلان ہے کہ میں اسے اور زیادہ نوازوں گا۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، جیسا بنایا ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مال کم دیا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، زیادہ عطا کیا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ حضرات محترم، ہر حال میں حضرت انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میں تمہیں سخت عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ حضرات محترم، جو انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ رب رحمان اس سے اپنی نعمت کو اٹھا لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے واقعات بہت زیادہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ قوم سبا کا واقعہ سورہ سبا کے اندر 22واں پارہ، فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کائنات کے لوگوں، قوم سبا کی رہائشوں، ان کے گھروں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، اللہ نے ایسا علاقہ عطا فرمایا تھا کہ دائیں اور بائیں جانب دو باغ تھے، جن سے عمدہ میوے، بہترین پھل اللہ عطا فرماتے تھے ان لوگوں کو۔ جنتان عن یمین و شمال، فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ اپنے رب کے رزق سے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، اس نے تمہیں پاکیزہ جگہ عطا کی ہے۔ ورب غفور، تمہارا رب بڑا ہی بخشنہار ہے۔ حضرات محترم، جب تک یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ رب رحمان اپنی نعمتیں نازل کرتے رہے۔ جیسے ہی قوم نے اللہ کی ناشکری شروع کی، اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان کے اعراض کرنے پر، ناشکری کرنے پر ہم نے زوردار سیلاب ان کی طرف بھیج دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، تو جو دو باغ بہترین پھل عطا کرتے تھے، انہیں ایسے دو باغوں کے ساتھ بدل دیا جن کا پھل انتہائی بدبودار اور بد ذائقہ تھا۔ اللہ نے اپنی نعمت کو اٹھا لیا۔ سورہ نحل کے اندر فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنتاً، جو بڑے امن کے ساتھ رہ رہی تھی، مطمئنتاً، بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے تھے، یاتیہا رزقہا من کل مکان، فرمایا ہر طرف سے ان کا رزق وافر آ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ جب انسان اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس سے اپنی نعمت اٹھا لیتے ہیں۔ ناشکری کبیرہ گناہ ہے، اور شکر کرنا، اس پر اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، بڑے امن کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی۔ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کے سبب اللہ نے بھوک نازل فرما دی، خوف نازل فرما دیا۔ لہٰذا جو انسان ناشکری کرے گا، اللہ اسے اپنی نعمت اٹھا لیں گے۔ صحیح البخاری کی مشہور زمانہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 بندے تھے جو مرض، بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ ایک بندے کو برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری، دوسرا گنجا تھا، تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا، فرشتہ انسانی شکل کے اندر ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے بندے کے پاس گیا جو برس کے مرض کے اندر، صحیح البخاری کتاب الانبیاء کی روایت، جو برس کے مرض کے اندر یعنی کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے بہترین اور خوبصورت جسم ہو، لوگ مجھ سے اس حالت سے
کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں تو میرا رنگ خوبصورت ہو، میرا جسم میری جلد بہترین ہو، یہ میری خواہش ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، اس کا جسم تندرست اور صحیح سلامت ہو گیا۔ فرمایا مال میں سے کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں۔ فرشتے نے حاملہ اونٹنی دی اور ساتھ برکت کی دعا دی کہ اللہ اس میں اضافے فرمائے۔ دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے، گنجا پن تھا، کہنے لگا کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر اس مرض سے نجات مل جائے تو بہت اعلیٰ۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، سر پر بال آ گئے۔ مال میں سے کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے گائیں بہت پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ گائے اسے عطا کی اور برکت کی دعا دی کہ اللہ اس میں اضافے فرمائے۔ پھر تیسرے کے پاس گیا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اس سے پوچھا کیا چاہتا ہے تو؟ کہنے لگا اگر بینائی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے لوگوں کو دیکھوں، دنیا کو دیکھوں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم کے ساتھ ہاتھ پھیرا، اس کے چہرے پر اللہ نے اس کی بینائی لٹا دی۔ کہتا ہے مال میں سے کیا چیز پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا بکریاں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی اور ساتھ برکت کی دعا دی کہ اللہ اس میں اضافے فرمائے۔ وقت گزرتا رہا، ان کا مال بڑھ گیا، تندرست صحیح سلامت ہو گئے۔ حضرات محترم، اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہیے، پھر اسی فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں بندوں کے پاس بھیجا۔ جو برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا، فرشتہ اس کے پاس فقیر کی حالت میں گیا، کہنے لگا یار بڑا محتاج ہوں، سارا ساز و سامان لٹ گیا ہے، پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا کہ مجھے کچھ عطا کر۔ کہنے لگا جا، میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے اوپر اور بڑی دنیا کے حقوق ہیں، بڑے بندوں کے حقوق ہیں، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کیا تو وہی بندہ نہیں ہے جو برس کے مرض کے اندر مبتلا تھا؟ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا نہیں، جا کام کر، میں تو صحیح سلامت تندرست، اور یہ جو مال جائیداد ہے نا مجھے باپ دادے سے وراثت میں ملا ہے، میں بالکل ٹھیک تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے تیری پرانی حالت میں واپس لوٹا دے۔ دوسرے کے پاس چلا گیا، اس سے بھی یہی سوال جواب ہوئے، اس نے بھی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ جو مال ہے یہ مجھے باپ دادے سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے تیری پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دے۔ تیسرے کے پاس گیا جس کی بینائی نہیں تھی، جو اندھا تھا، اس سے کہنے لگا میں غریب ہوں، میرا سارا ساز و سامان لٹ گیا، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے، کچھ عطا کر۔ اس نے کہا یہ مجھے جو مال ملا ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس میں سے جو جی چاہتا ہے لے جا، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ جب اس کا یہ جواب سنا تو فرشتہ کہنے لگا میں کوئی فقیر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو وہی بندہ ہے جس کی بینائی نہیں تھی۔ کہنے لگا ہاں، میں اندھا تھا، نابینا تھا، اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی، اس نے میری بینائی واپس لوٹا دی، اور یہ سارا مال اسی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو نے میرے سے اللہ کے نام پر مانگا ہے، چاہے تو سارے کا سارا مال لے جا، میں تجھے روکوں گا نہیں۔ حضرات محترم، اس نے کہا اے بندے تو کامیاب ہو گیا اور تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ تو اللہ رب رحمان نے ان دونوں کو واپس اسی حالت میں لوٹا دیا۔ جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے، اگر اس کی ناشکری کی جائے تو وہ اللہ اپنی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ سامعین محترم، شکر کرنا انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا میرے بندو میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہیں کرنی، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔
حضرات محترم، جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اس کے حالات تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ آہستہ آہستہ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی کہ میرے صحابہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر تم کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، کسی پریشان الحال بندے کو دیکھو، کسی بیمار کو دیکھو، کسی آزمائش کے اندر مبتلا کو دیکھو تو اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دنیا میں رہنے کا نسخہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ میرے صحابہ، دنیاوی معاملات میں جو تم سے نیچے ہے نا اس کی طرف دیکھو، اور جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ وجہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے سے نیچے دیکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر ناشکری آتی ہے۔ تو زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم تر، اپنے سے حولے ادنا نیچے والے طبقے کے بندے کو دیکھو، تاکہ اسے دیکھ کر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ آپ نے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب بندہ کسی کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس بیماری کے اندر، جس مصیبت کے اندر تو نے اسے مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے بچایا ہے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں بہت زیادہ بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم، شکر کرنے سے اللہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان ناشکری کرے گا تو اس کی دی ہوئی نعمتیں بھی چھین جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری زندگی اپنا شاکر بندہ بنا کے زندہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔